حق ہے، عوام کو چاہیے قرآن کریم پڑھے، لیکن علماء کی زیر نگرانی، سمجھنے والوں کی زیر نگرانی ان کے پاس آ کر پڑھے۔ جو قرآن خود اٹھاتا ہے، خود سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں جواب موجود ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن کریم ہدایت بھی دیتا ہے، قرآن گمراہی بھی دیتا ہے۔ سوال اٹھتا ہے، قرآن کتاب ہدایت، گمراہی کیسے دیتا ہے؟ ہدایت دینا تو سمجھ آئی ہے، گمراہی کا مطلب آداب کا لحاظ نہ رکھو، پلیت حالت میں پڑھنا شروع کر دو، جنبی حالت میں پڑھنا شروع کر دو۔ جن حالتوں میں قرآن پڑھا ہے، منع ہے پڑھنا، ان حالتوں میں ڈیز آف دا مینسز، ان دنوں میں خواتین تلاوت شروع کر دیں، ایام مخصوصہ میں اس کو قرآن پڑھنا شروع کر دیں، یہ آداب کی خلاف ورزی ہے۔ اور قرآن کریم صحابہ نے عربی ہونے کے باوجود، قرآن زبان عرب میں ہونے کے باوجود رسول اللہ سے سمجھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پتہ چلا قرآن سمجھنے والوں سے سمجھنا پڑے گا، قرآن کے سمجھانے والوں سے قرآن سمجھنا پڑے گا۔ تو یاد رکھیں، اگر قرآن کریم عوام نے سمجھنا ہے تو علماء کی زیر نگرانی سمجھے، کون منع کرتا ہے؟ لیکن قرآن تختہ مشق نہیں ہے، قرآن بازچہ اطفال نہیں ہے، قرآن نعوذ باللہ کھلونا نہیں ہے جسے ہر آدمی چاہے خود ہی بیٹھ کے فیصلہ کرنا شروع کر۔